حضرات یہاں رک کر میں ایک بات کہتا ہوں، 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ کہیں آپ کے دل کے اندر شیطان جراثیم پیدا نہ کر دے، وائرس پیدا نہ کر دے۔ مولانا صاحب یہ سیرت طیبہ اور اصلاح معاشرہ کا اجلاس ہے، اور آپ نے فلسطین کو اٹھا لیا، آپ نے مظفر نگر کو اٹھا لیا، آپ نے شاملی اور مراد آباد کا تذکرہ کر دیا، آپ بیان کر کے چلے جائیں گے خفیہ محکمے والے اور ہندوستان کے بڑے بڑے فلاں محکمے والے ہمیں بات پرس کریں گے۔ مسلمانوں، ہجڑا پن چھوڑو، احساس کمتری چھوڑو، مردانہ زندگی گزارو۔ موت 2 مرتبہ نہیں آتی، موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی، موت وقت کے بعد بھی نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موت قوم کی سالمیت کے لیے ہو، جو موت قوم کی عزت کے لیے ہو، جو موت قرآن کے لیے ہو، اور جو موت اسلام کے لیے ہو، جو موت نبی کی نسبت کے لیے ہو، جو موت قرآن کی نسبت کے لیے ہو، اس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔ سیرت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ تو آپ اگر چاہتی اصلاح معاشرہ اور سیرت طیبہ کانفرنس منعقد کرا کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی باری باری تقریر کراتی، اور پھر آخر میں آپ یوں عرض کرتی کہ دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ختم نہیں ہوتی جیسے اللہ کی ذات و صفات کے بیان ختم نہیں ہوتا۔ اگر درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، درخت لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، قلم بنتے بنتے ختم ہو جائیں گے، اور سمندر روشنائی بنتی بنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات و صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتی تھی، لیکن آپ بڑی عقل والی تھی، بڑی سمجھدار تھی۔ آج بش کی بیٹی کو، آج امریکہ کی گوری چمڑی والے کو مس ورلڈ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت واقعتاً عورت ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت کے سامنے، ان کے ہوشیاری کے سامنے، ان کی چالاکی اور ان کی تدبر اور ان کے اسلام اور مسلمان اور دنیا کی خدمات کے سامنے سورہ اسرافیل تک، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک، صبح قیامت تک، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خدیجہ جیسی عورت تو آنا تھا دور کی بات، ان کی پرچھائی بھی نہیں آ سکتی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی خاتون آنا تو دور کی بات، ان کی پرچھائی بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے 2 حصے کیے جائے، ایک جلوت کا علم، ایک خلوت کا علم۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے جلوت کے علم کو امت کے سامنے رکھا، ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خلوت کے علم کو قوم کے سامنے اور امت کے سامنے رکھا۔ آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو، اے سیرت کے طلبگار، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن ہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن کے اندر قتال کا بیان نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا یہودیت کا بیان نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا عیسائیت کا بیان نہیں ہے۔ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو پسند ہو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ لعنت ہے مسلمانوں، کوئی یہودی نطفے سے پیدا ہوا ہوگا، کوئی عیسائی نطفے سے پیدا ہوا ہوگا جو کچھ قرآن پر ایمان لاتا ہو اور کچھ قرآن کا انکار کرتا ہو۔ اگر مسلمانوں کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم نمونہ بنے ہوئے ہو تو کلام پاک کے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 سورتوں پر 6666 آیتیں اور 7 منزلوں پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ ایک زبر کا کوئی انکار کرے گا، ایک زیر کا کوئی انکار کرے گا، ایک حرف کا کوئی انکار کرے گا، ایک آیت کے معنی کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا، وہ کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا ہے، اور کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا کافر ہے۔ کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ نبی کی سیرت
تبت یدا ابی لہب بھی ہے، نبی کی سیرت ورفعنا لک ذکرک بھی ہے، نبی کی سیرت والشمس وضحاها بھی ہے، نبی کی سیرت واللیل اذا یغشی بھی ہے، نبی کی سیرت والفجر ولیال عشر بھی ہے، نبی کی سیرت سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کر کر یہ نہیں کہ ٹائم پاس کے لیے کہ پہلے آسمان پر پہنچے آدھا گھنٹہ شعر و شاعری ہوئی اور دوسرے آسمان پر پہنچے. آج ہمارے اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر، سیرت طیبہ کے اجلاس کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس علاقے کے اندر جب 30-35 سال بعد یہ جلسہ شروع کیا گیا، کاش سنت کے ماحول کے اندر شروع کیا جاتا، دیوبندیت کے ماحول کے اندر شروع کیا جاتا، کفر و شرک سے پاک منزہ ماحول کے اندر اس کو شروع کیا جاتا تو پھر آگے اسی حساب سے یہ جلسے چلتے. کاش یہاں ہم بریلویوں کی نقالی نہ کرتے، رضاخانیوں کی نقالی نہ کرتے. ہمیں نعتیہ مشاعرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت حسان ابن ثابت کو فراموش نہیں کرتے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. حضرت حسان ابن ثابت کے کرامتیں اور ان کی شعر و شاعری اس کا مقام الگ ہے، اصلاح معاشرہ کا مقام الگ ہے، سیرت طیبہ کا مقام الگ ہے. یہ گانا بجانا کر کر وقت ضائع کر کر 2-2:30 بجے جب نیند کا ماحول ہو مقرروں کو لا کر بٹھانا، یہ کون سی دیوبندی شان ہے؟ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب کا ہم نام لیوا ہیں، حضرت تھانوی کے نام لیوا ہیں، ہم رشید احمد گنگوہی حضرت مدنی کے نام لیوا ہیں. میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد کتنی دیر بیان کیا کرتے تھے؟ حضرت تھانوی کتنی دیر بیان کیا کرتے تھے؟ کیا ان جلسوں پر خدا کی لعنت نہیں آتی کہ 3:30-4 بجے تک لوگ مقرروں کے تقریر سے لطف اندوز ہوتے رہے؟ بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جو تقریریں کان کی لذت کے لیے سنی جاتی ہیں، اصلاح کے لیے نہیں سنی جاتی، آخرت کے لیے نہیں سنی جاتی. فرمایا یہ جو ہے جس طریقے سے ٹی وی کا ایک منورنجن ہے، ڈرامے کا ایک منورنجن ہے، فلم کا ایک منورنجن ہے، اس کو اصلاح معاشرہ کے اجلاس کو، سیرت طیبہ کے اجلاس کو ایک منورنجن کا ذریعہ بنا لیا. وہ بنگالی میں بھجن گائے گا، یہ ہندی میں کیرتن گائے گا، وہ شعر و شاعری کرے گا. ارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. جب نعرے تکبیر بلند نہیں کیا جاتا، وہ شعر و شاعری جو عوام کے مزاج کے قریب ہے، آخر اس وقت کیوں بے قابو ہو کر دل کی گہرائیوں سے نعرے تکبیر نکل جاتا ہے؟ یہ سب کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ یہ کس چیز کی دلالی کرتے ہیں؟ آپ ایک نعتیہ مشاعرہ رکھیے گا، عشاء سے لے کر فجر کی الصلاۃ خیر من النوم تک چلائیے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب سیرت طیبہ کانفرنس ہے، جب اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، آپ اس کا نام اسم و مسمى کرنے کے لیے آپ جو کرنا چاہیے کیجیے گا. بہرحال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کی سیرت کلام پاک ہے.